اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حروف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سرفراز کروں، یہ تحیل کے اور آنے بھی ہیں بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعد کل دعائن دعائن وعبد علت وشفائن۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بیرسٹر محمود خان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایوری سیٹرڈے کو 6 بجے ہم یہ لیگل ٹاک پروگرام اقرا اسٹوڈیو سے لائیو لے کر آتے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ پروگرام لائیو نہیں آ رہا تھا، ریکارڈڈ تھا کیونکہ میں ملک سے باہر تھا، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ایوری سیٹرڈے کو یہ پروگرام لائیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا کہ ورک پرمٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ورک پرمٹ میں کیا چینجز آئی ہیں یا کیا نئی ریکوائرمنٹ ہیں، اور جو لوگ اسپانسرشپ لائسنس لینا چاہتے ہیں ہوم آفس سے ورک پرمٹ کے لیے، باہر سے لوگوں کو لے کر آنے کے لیے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور جو بزنس ویزا ہے 50,000 کا انٹرپرنور کا، اس کے بارے میں جو ہے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے۔ ورک پرمٹ جو ہے وہ ابھی بھی مل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ورک پرمٹ جو ہے یو کے لیے بند ہو چکے ہیں، یہ کیٹیگری بند نہیں ہوئی ہے، صرف چینجز آئی ہیں، اور چینجز میں جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مزید انہوں نے سخت کر دی ہیں۔ اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو وہ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرنا پڑیں گے اگر آپ نے لائسنس لینا ہے۔ ورک پرمٹ کا سب سے پہلے تو آپ کو جو اپنی جو ایچ ایم سی کا جو ریفرنس ہے وہ ہے پی وائی کا جو وہ ہوتا ہے وہ ریفرنس، وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ 6 منتھ کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کو شو کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ جو لیز پہ جگہ ہے یا ٹیننسی اگریمنٹ پہ ہے اس کی کاپی دینی پڑے گی۔ جو انشورنس کی لائبلٹی ہوتی ہے، لائبلٹی جو امپلائیز کی لائبلٹی انشورنس ہوتی ہے اس کی کاپی دینی پڑے گی۔ اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے انڈر کام کر رہے ہیں، جیسے آپ بیرسٹر ہیں یا سلسٹرز ہیں یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو آپ کو ریگولیٹ کرتی ہے، ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایکچولی آپ کو جو ہے یہ دینی پڑیں گی اگر آپ ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کمپنی میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کا ایک ہائرارکی ہوگا، وہ پوری ایک چارٹ آپ کو جو ہے وہ آپ نے دینی ہوگی۔ یہ ساری ریکوائرمنٹ جو ہیں یہ ایکچولی اب ضروری ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ہے ورک پرمٹ جب آپ اپلائی کریں گے کوز لیٹر کے لیے تو آپ کو نہیں ملے گا انلیس یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ہوم آفس کو پرووائڈ نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے لائسنس لینا ہے اسپانسرشپ لائسنس، تو اس کے لیے بھی یہی سیم جو ہے یہ ریکوائرمنٹ ہیں، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے۔ پھر اس کے ساتھ ایک کورنگ لیٹر جو ہے وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کورنگ لیٹر میں آپ ایکچولی ڈیٹیل دیں گے اپنی بزنس کا کہ آپ کی بزنس کیا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس میں کیوں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، باہر سے لوگ کیوں لے کر آنا چاہتے ہیں، اس میں ساری جو بات ہوتی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کی اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ وہ لیٹر جو کورنگ لیٹر ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے جو ہے ہوم آفس کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بزنس کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اسے کس طرح انکریز کرنا چاہتے ہیں، شارٹیج کیوں یہاں پہ آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو چاہیے وہ باہر سے کیوں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ڈیٹیل میں مینشن کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک کے جو ہے وہ اپلیکیشن دیا، اور وہ ایکچولی بیبی سیٹرز جو ہوتے ہیں، ان کے کیئر ورکر جو ہوتے ہیں، گھر پہ جو نینیز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کمپنی ہے، اور وہ لوگ کیونکہ گھروں پہ بیبی سیٹر پرووائڈ کرتے ہیں، کیئرز پرووائڈ کرتے ہیں، اور او پیئر پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے کہ آپ اسپانسرشپ لائسنس جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں باہر سے لوگ لے کر آنے کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ کمپنی کیا کر رہی ہے، اس وقت ان کا کیا کام ہے، اور کس قسم کی یہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے ڈیٹیل دیے گئے کہ آپ یہ انکریز کرنا چاہتی ہے، اور یہاں پہ جو ورکر ہیں وہ کس لیے نہیں مل رہے، اور یہاں کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس ایریے میں، سب اس کی یہ بتانا ہے کہ کیونکہ آج کل جتنے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں
وہ ایکچولی کام کرنا چاہتے ہیں, دونوں میاں بیوی کام کرنا چاہتے ہیں, اور اوبیسلی ان کے جو بچے ہیں ان کو بیبی سیٹر چاہیے. تو اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ, اور جو بیبی سیٹرز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے اپلیکیشن کر رہے ہیں کہ باہر سے ہم کوالیفائڈ جو ہے بیبی سیٹرز وہ لے کر آئیں, اور یہ جو گیپ ہے اس کو ہم پوری کریں. تو یہ ایک جو ہے ایک پروفیشنل سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور اس پروفیشنل سروس کو میٹ کرنے کے لیے جو شارٹیج ہے یہاں پہ اس کی کمی کی وجہ سے ہم یہ اپلیکیشن کر رہے ہیں. تو اس میں پورے کا پورا ڈیٹیل ہم نے دیا, پورا ایک جو ہے ایک پلاننگ دی کہ یہ بزنس میں ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کتنی ضرورت ہے اس بزنس کی, اور آگے جا کر یہ کتنی اکنامک گروتھ بھی اس میں ہوگی. وہ بھی ہم نے مینشن کیا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, دونوں پارٹیاں کام کر رہی ہیں, اگر ان کو گھر میں بچوں کو دیکھ بھال کے لیے بیبی سیٹرز مل جائیں گے تو کنٹری کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی, کیونکہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ایکچولی کام کر سکیں گے, اور بیبی سیٹر جو ہے ان کے بچوں کو دیکھ بھال کر سکے گا. تو اس طرح کی جو ہے وہ سارے کا سارا ایک پکچر جو ہے آپ کو دینی پڑے گی جب آپ ایکچولی اسپانسرشپ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. زیادہ تر یہ اسپانسرشپ لائسنس آج کل جو ہے وہ ریفیوز ہو رہے ہیں, اور ریفیوز ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے آپ کا وکیل یا آپ اگر خود اپلیکیشن کر رہے ہیں تو ان کا جو کرائٹیریا ہے اس کو آپ دیکھیں ہوم آفس کا, کہ وہ کیا کیا چیزیں ان کو پرووائڈ کرنی ہے, ڈاکیومنٹری ایویڈنس کون سا پرووائڈ کرنا ہے, اور کس قسم کی انفارمیشن آپ نے دینی ہے. جب تک یہ ساری چیزیں ان پلیس ہوں گی تو آپ کو لائسنس ملنے کی پرابلم نہیں ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. لائسنس ابھی بھی دیے جا رہے ہیں ورک پرمٹ کے لیے, ابھی بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں, لیکن اب وہی لوگ آئیں گے جو ایکچولی جنون لوگ ہیں, جن کے پاس کام. اور اب یہ ایک اور جو بہت بڑا ڈفرینس یہ آ گیا کہ جو بھی ورک پرمٹ پہ یہاں پہ کسی کو بھی لے کر آئے گا وہ انفیکٹ جنون ورک پرمٹ ہوگا, اس پہ آپ کو کام بھی ملے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ورک پرمٹ لے کر آ جاتے ہیں, ہیوج اماؤنٹ آف منی آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, اور جب یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کام تو ہے ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی اور فیلڈ میں کام آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ ورک پرمٹ جس ایریا میں ایشو ہے اسی میں آپ کام کر سکتے ہیں. اور پھر کیونکہ لوگ بری طرح یہاں کر جو ہے اسٹک ہو جاتے ہیں, دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور مختلف جگہ جہاں بھی ان کو کام ملتا ہے, اوبویسلی سروائیو تو انہوں نے کرنا ہے, رہنے کا خرچہ ہے, کھانے کا خرچہ ہے, تو پھر وہ کسی اور جگہ جا کر کام کریں گے. پہلے تو ان کو بڑا مشکل ہوگا کام ملنے کے لیے, کیونکہ اوبویسلی جب وہ کسی اور جگہ بھی کام کریں گے تو وہ اپنا جو ان کا لیگل ویزا ہے جس پہ وہ آئے ہوئے تھے وہ اس کی جو ہے ٹرمز اور کنڈیشن کو بریچ کر رہے ہیں, اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اور غیر قانونی کام کریں گے. تو پھر جو امپلائر ہوگا جب وہ اگر کوئی ریڈ پڑتی ہے وہاں پہ تو بندہ وہاں پہ پکڑا جاتا ہے, اور جو اس کے ورک پرمٹ ایشو ہوا تھا کسی اور ایریے میں تو وہاں پہ کام کرتے ہوئے اگر وہ مل جائے گا تو پھر اس کا ویزا بھی کینسل ہو جائے گا. جو ورک جس نے دیا ہوا ہے جو امپلائر ہوگا اس کو بھی بہت ہیوی فائن ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ورک ملنے کا جو چانسز اب بہت کم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. اگر آپ کو ورک مل بھی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو مارکیٹ پیمنٹ ہوتی ہے لوگوں کو دی جاتی ہے سیلری, وہ جو ایوریج سیلری وہ آپ کو نہ ملے, اس سے کم ملے گی, کیونکہ اوبویسلی کلیئرلی آپ جو بھی امپلائر آپ کو لے گا اس کو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا تو آپ کو لے گا, اتنی بڑی رسک تو لے گا نہیں. تو پھر وہاں سے بھی پھر آپ کو وہ سیلری جو آپ کو چاہیے تھی یا ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر اگر وہاں پہ اگر جیسے میں نے کہا کہ ریٹ پڑتی ہے اور پکڑے جائیں گے تو پھر آپ کا وہ جو ہے کینسل بھی ہو جائے گا ورک پرمٹ, اور آپ کو ڈیٹین بھی کیا جا سکتا ہے, ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گی جب آپ ایکچولی ورک پرمٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں. ورک پرمٹ جنون ہونا چاہیے. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ آئے اسپیشلی لاسٹ ایئر جو آئے ان کے پاس ورک نہیں تھا, یہاں پہ آئے تو وہ اسٹک ہو گئے, پھر انہوں نے مختلف ایریے میں کام کیا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم ایکچولی جانتے ہیں جو انفیکٹ وہاں پہ کوالیفائڈ پروفیشن کے ساتھ انہیں تعلق تھا, جیسے ڈاکٹرز ہو گئے. تو اب یہاں پہ آ کر جب انہیں کام نہیں ملا یا جس ورک پرمٹ پہ آئے تھے وہاں پہ کام نہیں تھا, تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایکچولی گروسری دکان میں یا بچز کی دکان میں ایز اے ڈاکٹر وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اب اوبیسلی سروائیول چاہیے. وہ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, وائف کے ساتھ ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں. یہاں کا اکوموڈیشن جو ہے وہ ویری ایکسپینسو ہے, اور رہنے کی خرچہ اخراجات جو ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہیں. تو اب انہوں نے سروائیو تو کرنا تھا, جو بھی ان کے پاس پیسہ تھا وہ ایکچولی انہوں نے ورک پرمٹ والوں کو دے دیا. اب وہ واپس جانے کے بھی قابل نہیں ہیں, کیونکہ وہاں سے جو بھی تھا انہوں نے یا زمین یا مکان بیچ کر یہاں پہ آئے تھے. تو یہ بہت سارے لوگ اس طرح یہاں پہ اسٹک ہیں, اور میں اس لیے ضروری
سمجھتا تھا کہ آج کا پروگرام میں نے یہ پہلے بھی کسی پروگرام میں نے کیے تھے، اس میں نے یہ ساری باتیں ہائی لائٹ کی تھیں، لیکن اب میں ابھی پاکستان سے آ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ اسٹل لوگ جو ہیں وہ ورک پرمٹ کا کام کر رہے ہیں، اور لوگ ورک پرمٹ پہ ایکچولی ویزے لے کر وہ اسٹل یہاں پہ آ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ اس ایریے سے یا اس یہ ہمارا کام ہے، منسلک ہے ہم اس سے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اسی لیے یہ ہم پروگرام کرتے ہیں، جنرل انفارمیشن کے لیے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، امیگریشن رائٹس کیا ہیں، اور بھی باقی قانونی طور پہ آپ کے کیا رائٹس ہیں. اس کے حوالے سے جو ہے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آنے کے بہت سارے راستے اویلیبل ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے، لیگل طریقہ کار ہے، اس کو اڈاپٹ کریں. اور جب بھی آپ کو کوئی ویزا ملتا ہے اس کے جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے انکوائری کر لیں. اور جب آپ یو کے میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے وہاں پہ رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہا، تو پھر آپ پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہاں جس شہر میں رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ کام کی صورتحال کیا ہے، وہاں پہ اکوموڈیشن کے جو ہے وہ صورتحال کیا ہے، اور پھر جو ہے ایکسپینڈیچر وہاں پہ آپ رہیں گے تو آپ کو کتنا اخراجات اٹھانے پڑیں گے. یہ ساری چیزیں آپ جو ہے پہلے ان کو کیلکولیٹ کر لیں. اگر کیلکولیٹ آپ نہیں کریں گے اور جو جس سے آپ ورک پرمٹ لے رہے ہیں پہلے یہ چیک کریں کہ وہ ایکچولی ایگزسٹ کر رہے ہیں، کب سے ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کا جو ہے یہاں پہ جو ٹیکس ریکارڈ ہے اس کو چیک کریں، یہاں پہ جو انر ریونیو ہے ان کے ساتھ آپ کا جو آپ آن لائن جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کتنے عرصے سے ایگزسٹ کر رہی ہے، ان کا ٹرن اوور کیا ہے، ویدر وہ اپنے جو ہے وہ کسوارے وغیرہ جمع کرا رہے ہیں سالانہ یا نہیں کرا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو ایک نقشہ جو ہے پورٹرے کریں گی کہ کیا یہ سب جینون کمپنی ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری کہ اتنا زیادہ پیسے آپ دے رہے ہیں، اور اتنے پیسے دے کر جب آپ یہاں آ کر اسٹک ہو جائیں گے تو آپ واپس جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. اس لیے جو ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہی کی جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو مد نظر رکھا کریں، پہلے ان کو کیلکولیٹ کر لیں، صحیح طریقے سے جو ہے میجر کر لیں، ناپ تول کر. اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں اور اتنا پیسہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں چیک کریں. کیوں عوام تو یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے پاس اب لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے اس چیز کو اینالائز نہیں کیا تھا، صحیح طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا. آج وہ بہت ساری مشکل میں ہیں، اور اب جیسے میں نے کہا کہ وہ واپس جانے کے قابل بھی نہیں ہیں. وہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی بھی ورک پرمٹ جو لے رہے ہیں، کیونکہ اب ورک پرمٹ 2 نمبر کے ورک پرمٹ ملنے کے چانسز بہت کم ہو چکے ہیں، لیکن سٹل جو ہے ورک پرمٹ ایسے جو ہے سٹل ایشو ہو رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں جن میں ایکچولی یہاں آ کر کام آپ کو نہیں ملے گا. کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھا پاکستان میں جو پہلے آپ تو نہیں ہیں لیکن پہلے وہ رسک لے رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی کام ہو یا نہ ہو ہمیں بیسکلی ویزا ورک پرمٹ کا چاہیے. ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایکسکیوز می جب آپ وہاں جائیں گے ورک نہیں ملے گا تو پھر اس میں آپ کو یہاں پہ کس قسم کی دقت جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی، مشکلات آپ کو جو سامنا یہاں پہ کرنے پڑیں گے وہ کون کون سے ہیں. وہ ساری باتیں ان کے ذہن میں نہیں تھیں. وہ تو ایک جی بس ویزا لے لیں ہم چلے جائیں، کام نہیں ہے تو پھر بھی ہم چلے جائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کروڑ روپیہ دے کر اگر آپ یہاں پہ آئیں گے اور کام نہیں ہوگا تو آپ اپنی کنسنٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے کام نہ ہوگا پھر بھی فائن ہے، آپ وہاں ورک، پھر آپ کو ورک ویزا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ ایسے آئیں گے آپ پھر کسی اور کیٹیگری میں آ جائیں، بزنس کیٹیگری میں آ جائیں، ایز اے وزٹر یہاں پہ آ کر پہلے دیکھ لیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے، کیا اویلیبلٹی ہے آپ کے لیے، یہاں پہ کیا اپرچونٹیز ہیں، آنے والے فیوچر میں آپ کی کیا اپرچونٹیز ہیں. تو آپ نے آپ کو اس طرح جو ہے وہ بے باس اور سٹک نہ کریں، کیونکہ یہ پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. کریٹیو ویزے بھی موجود ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی کریٹیوٹی ہے وہاں پہ پاکستان میں یا کسی اور ملک میں تو اس میں بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں جو نیکسٹ جو ہمارا پورا بات ہمارا جس بات پہ کرنا چاہتا تھا اس ایریے میں وہ تھی بزنس ویزا. بزنس ویزے بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں. انٹرپرنور کا ویزا ہے 50,000 پاؤنڈ اگر آپ کے پاس ہیں، آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایک وائبل انوویٹر جو ہے اسکیلیبل جو ہے وہ پروگرام موجود ہے جو آپ یہاں پہ آ کر بزنس کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کے انڈر بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک یہاں پہ جو ریلیٹڈ جو بزنس ہوتی ہے اس کا انڈوسنگ باڈی ہوگی یہاں پہ جو ہوم آفس نے جو آتھورائز کی ہوئی ہیں مختلف پروفیشن کی، مختلف بزنسوں کی، وہاں پہ ان کی ایک باڈی بنی ہوئی ہے جسے انڈوسنگ باڈی کہتے ہیں. پھر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے، آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے. وہ ایکچولی پھر چیک کریں گے کیا آپ کا جو بزنس پلان ہے یہ وائبل ہے، انوویٹو ہے، اسکیلیبل ہے. تو یہ 3 ریکوائرمنٹ ہے اور جنون ہے اوبویسلی.
تو یہ ساری وہ چیک کریں گے، پھر وہ آپ کو اپروول دیتے ہیں۔ اس میں 50,000 آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ یہ 50,000 بھی جو ہے لاسٹ ایئر جو اپریل میں رول آیا تھا وہ بھی انہوں نے کام کر دیا۔ ضروری نہیں کہ 50,000، آپ 10,000 سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے اور بھی جو ہے اگر ساتھی آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہر جو آدمی آئے گا وہ اپنا 50,000 اپنا لے کر آئے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ 3 سال جو ہے آپ کو یہاں پہ ویزا ملے گا۔ 3 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ لیو مل سکتی ہے، اس کے بعد آپ برٹش نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی 3 سال ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ کسی اور کمپنی کے لیے کام نہیں کر سکتے، کسی اور سیلف امپلائمنٹ میں نہیں جا سکتے۔ جو آپ بزنس سیٹ کریں گے اسی کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ جو انڈورسنگ باڈی ہوگا اس کے ساتھ آپ کو رابطے میں رہنا ہے، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ ان کو پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ چیکنگ کریں گے۔ 6 12 ماہ اور 24 ماہ تک جو ہے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ چیکنگ کرتے رہیں گے کہ آپ جو رولز اور ریگولیشن ہیں انہیں فالو کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے انگلش لینگویج جو B2 ہے وہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو 900 اینڈ سم تھنگ جو ہے 3 منتھ کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں اخراجات بھی شو کرنے پڑیں گے۔ اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ جو مشکل پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے انوویٹو ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک نیا آئیڈیا ہونا چاہیے، یا وہ آئیڈیا جو آلریڈی مارکیٹ میں جس کی ضرورت ہے یا مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ آئیڈیا ہونا چاہیے، انوویٹو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وائبل ہونا چاہیے، جو ہے اس کی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، اور جو ہے اسکیلیبل ہونا چاہیے کہ آگے جا کر یہ کام بڑھے گا اور آپ مزید جو ہے UK کی اکانومی کو فائدہ دیں گے، اور لوگ جو ہے ان کو بورڈ میں لے کر آئیں گے، انہیں کام دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے انہوں نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ بزنس پلان جو ہے آپ کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ انڈورسنگ باڈی انڈورس نہیں کرے گی جب تک یہ ایک اچھا بزنس پلان، انوویٹو کوئی بزنس پلان نہیں ہوگا تو وہ ایکچولی انڈورس نہیں کریں گے۔ بہت سارے آئیڈیا ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے جو آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں۔ آپ نے مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے، مارکیٹ ریسرچ کریں، ڈیٹیل مارکیٹ ریسرچ کریں۔ انفیکٹ اس میں آپ پروفیشنل بھی امپلائی کر سکتے ہیں جو ایکچولی مارکیٹ ریسرچ کریں، وہ آپ کو بتائیں کہ اس ایریے میں جو ہے یہاں پہ ایک نئی آئیڈیا کا، ایک نئے انوویٹو بزنس کی ضرورت ہے اس ملک میں۔ تو یہ تو اوبیسلی ود ان ٹائم جو ہے یہ نئے آئیڈیا جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی پروگریس کرنا ہو کسی ملک میں، کسی ملک نے، تو اس میں یہ انوویٹو آئیڈیا جو ہیں یہی جو ہے ان کو بزنس کو ایڈوانس کرتے ہیں، یہی چیزیں جو ہے ان کی اکانومی کو بہتر بناتی ہیں۔ تو یہ ہر ملک جو ہے وہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو انتظار ہوتا ہے کہ ایسے کوئی لوگ آئیں، کوئی نئی انوویشن کریں، نئی جو ہے جو مارکیٹ میں کمی ہے اس کو ایکچولی بڑھائیں اور اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ ہر ملک کی اکانومی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو ذہن دوڑانا پڑتا ہے، سرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایکچولی اپرچونٹی ہے جس میں آپ اگر آتے ہیں تو آپ کو جیسے میں نے کہا ویزا بھی ملے گا، آپ کی فیملی کو بھی پورے کو ویزا ملے گا، 3 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اگر کوئی اس میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم اوبیسلی آپ کو ایک جنرل ایڈوائس دے رہے ہیں، اس کی جنرل جو ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے ڈاکیومنٹری، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوتے ہیں، لیکن جب اپلائی کریں گے تو نیٹی گریٹی یا باقی جو چیزیں ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ اور انفیکٹ اس میں بہت بڑا جو ہے اپلائی آپ جب کرتے ہیں تو جو آپ کا وکیل ہوتا ہے اس کا بڑا جو ہے وہ ضروری ایکسپیرینس اس ایریے میں اس کو ایکسپیرینس ہونے کی بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس اس قسم کے بزنس ویزے کی ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کے لیے آپ کا اپلیکیشن آسان کر سکتا ہے، کوئی جو بھی ضرورت ڈاکیومنٹری ہوتی ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس قسم کی ڈاکیومنٹری ضرورت ہے آپ کو، اور جو ڈاکیومنٹ آپ پیش کریں گے اس میں کیا کیا انفارمیشن ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اچھی آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب یہ چیزیں اس کو خود نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیسے جو ہے آپ کے لیے اپلیکیشن کرے گا تو وہ اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو وکیل کر رہے ہیں اس وکیل کو اس بارے میں کتنی ساری انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ کتنی ایکسپیرینس ہے۔ صرف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام نہیں چلے گا، اس کی ایکسپیرینس جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں۔ جیسے ہم نے یہ اسپانسرشپ لائسنس کے بارے میں بات کی ہے ارلی، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے جب وہ لائسنس اپلائی کرتے ہیں تو یہ جو کورنگ لیٹر ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں سارے کا
ساری انفارمیشن آپ نے وہ ڈالنی ہے جو ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا ایگزسٹنگ کام کیا ہے, آپ اس کو آگے کیسے بڑھانا چاہتے ہیں, اور باہر سے آپ کو لوگوں کی اس لیے ضرورت ہے, اس سے اس یہاں کی جو اکانومی ہے اس سے اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہاں کے جو انڈیویجول ہیں, مارکیٹ ہے, اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے کورنگ لیٹر میں بتائیں گے ہوم آفس کو, تو ہوم آفس پھر کو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے, ملک میں کتنی شارٹیج ہے, ان لوگ جو لوگ آپ لے کر آنا چاہتے ہیں باہر سے ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کورنگ لیٹر میں جو ہے اچھی طریقے سے ایکسپلین کریں گے. اگر آپ کو اتنی نالج نہیں ہے, اگر ایز اے لوئر آپ کے جو لوئر اس کو اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے جو مسئلہ بنے گا. ناظرین, یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے کیونکہ ہم لائیو نہیں لے کر آ رہے کچھ عرصے سے, تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ ایکچولی اسکرین پہ آ رہا ہوگا, تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. ابھی ہم جو ہے وہ بریک کی طرف جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد.